یہ ہے کہ ظاہر ہے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان ہے پنجاب. اب پنجاب کی گورنرشپ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے. ٹھیک ہے اس کا آئین میں ایک رسمی عہدہ ہو، لیکن بہرحال گورنر پنجاب. اب اس کی کیا ٹائم لائن ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت عمر چیمہ صاحب موجود ہیں اور اس کی بریفلی میں آپ کو ٹائم لائن بتا دوں. وہ کیا ہے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ چلا، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کا اور یہ سارے حالات ہوئے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ یعنی کہ چودھری سرور صاحب تھے پنجاب کے گورنر. پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ چودھری سرور صاحب کو بوجود عمران خان صاحب سے ان کی ایک ڈس ایگریمنٹ ہوئی اور بہرحال ان کو اپنے عہدے کا چارج چھوڑنا پڑا، ان کو ہٹا دیا گیا اور یوں گورنر پنجاب نہ رہے جناب چودھری سرور صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ڈائر. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے لگا دیا صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، چونکہ ابھی عمران خان صاحب تھے وزیر اعظم، وہ لگا دیا عمر سرفراز چیمہ صاحب کو گورنر پنجاب، انہوں نے لگا دیا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خود عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو گئے. تو اب جب یہ سارا منظر پلٹا، یہاں وفاق سے جب وزیر اعظم صاحب گئے تو پنجاب میں بھی عثمان بزدار صاحب گئے اور وہاں آ گئے حمزہ شہباز. حالانکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اب پرویز الہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے وزیر اعلیٰ کے، لیکن وہ نوبت ہی نہیں آئی. تو یہاں ہو گئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز صاحب. اب حمزہ شہباز صاحب کو جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان کو حلف لینا تھا. حلف ان سے لیتا ہے صوبے کا گورنر تھے پی ٹی آئی کے عمر چیمہ صاحب، انہوں نے کہا میں حلف نہیں لوں گا. اس کی ساری اپنی ڈیٹیلز میں ابھی چھوڑ رہا ہوں ظاہر ہے. اب جب نہیں ہوا تو یہ معاملہ عدالتوں میں گیا. بالآخر عدالت کے کہنے پہ حمزہ شہباز صاحب نے سی ایم پنجاب کا حلف اٹھایا اور وہ حلف ان سے لیا جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے، چونکہ عمر چیمہ صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. اب کیا ہوا؟ یہاں پر صدر مملکت نے، چونکہ وہ تو عارف الوی صاحب کی تو وابستگی سب جانتے ہیں، تو انہوں نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی کہ جناب آپ ہی یہاں پر گورنر رہیے. اور یہاں پر کیا ہوا؟ گورنمنٹ آف پاکستان جب نئی گورنمنٹ آ گئی تھی، اس نے کس خواہش کا اظہار کیا کہ عمر چیمہ صاحب نہ رہیں گورنر پنجاب. ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا کہ صاحب آپ گورنر کا چارج چھوڑیں. عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ آئینی نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے ساری کی ساری وجوہات بتائیں. یہ قصہ بہرحال چلتا رہا. میں فاسٹ فارورڈ کروں تو، اور بالآخر پہلے تو خود صدر مملکت نے اپنے ایکشن سے اس چیز کو اپوز کیا، لیکن پھر بالآخر 30 مئی کو صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ، مسلم لیگ نون کے رہنما بلیغ الرحمان صاحب کو خود عارف الوی صاحب نے ان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا. تو اب جب یہ ہو گیا پھر چیزیں اور آگے بڑھی. پھر حمزہ شہباز صاحب کی کابینہ بھی اناؤنس ہو گئی، چونکہ ورنہ تو بڑا ایک آئینی بحران سا تھا نا، تو اب کابینہ بھی اس کے بعد اناؤنس ہو گئی اور چیزیں آگے چل گئی. تو اب یہ سارا گورنر والا چیپٹر اب ختم سمجھا جائے، چونکہ اب تو نیا گورنر آ گیا. عارف الوی صاحب نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ منظوری دے دی، یا ابھی بھی باقی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چیمہ صاحب سے، جو کہ اس حوالے سے عدالتوں میں گئے ہوئے تھے، ابھی تک ہیں، کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ عمر چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو سیدھا سوال پھر ڈیٹیل میں جاتے ہیں. کیا آپ اپنے آپ کو، چونکہ اس سے پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی آپ کہہ رہے تھے آئینی طور پہ اس وقت میں ہی گورنر پنجاب ہوں، کیا آج بھی آپ کی پوزیشن یہی ہے؟ نہیں، اب جس طرح آپ نے بھی خود بھی کہا کہ صدر پاکستان نے بھی فی الحال جو ہے 2 دن پہلے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے بلیغ الرحمان صاحب کا، تو اس وقت وہ ظاہر ہے گورنر کے آفس میں وہ موجود ہیں. لیکن کیونکہ ان کی نامینیشن سے پہلے ہی میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جو ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کیبنٹ ڈویژن نے، باوجود صدر کے نے پرائم منسٹر کی سمری کو ریجیکٹ کیا تھا. تو اس جو نوٹیفیکیشن کو میں آلریڈی جو چیلنج میں نے کیا تھا، اس کے اندر صدر پاکستان نے بلیغ الرحمان صاحب کا نوٹیفیکیشن تو جاری کیا ہے، لیکن اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ جو ہے پرائم منسٹر کی سمری کے اوپر نوٹیفیکیشن تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو اطلاق جو ہے اثر اس جو ہے جو آلریڈی جو اپوائنٹڈ تھا گورنر تھا، اس کی جو پروسیڈنگ ہے، لیگل پروسیڈنگ ہے، اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اور آج میری ہیئرنگ تھی وہاں پہ میرے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بالکل اب اس کے اندر ہم جواب جمع کرانے جا رہے ہیں، اور بالکل یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے بلیغ الرحمان کا، اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے، وہ فیصلہ کرے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہے ڈیپینڈ، اس پہ ڈیپینڈ کرتی ساری چیزیں. نہیں، اس پہ ہے، اور اس کے اندر اب نئی جو نئے یہ نوٹیفیکیشن ہوئے، اس کے اندر کچھ اور نئی کمپلیکیشنز آئی ہیں جس کو ہم اب آبجیکٹ کریں گے اس کے اوپر. اور میں جو اپنے پروگرام کے انٹرو میں ایک دو چیزیں باتیں کی، اس میں تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں اپنی اجازت سے، فاسٹ فارورڈ کر کے جس طرح آپ نے کیا. سب سے پہلی بات تو یہ صدر اور گورنر
صدر اور گورنر کے جو عہدے ہوتے ہیں, جو آفیسز ہوتے ہیں, یہ کوئی سیریمونیل نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بالکل یہ کوئی ڈاک خانے نہیں ہے. مطلب گورنر ہاؤس اور جو پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے یہ اس کا ایک آئینی عہدے ہیں. ان کے اندر آئین پاکستان کے اندر ان کی پروویژنز ہیں, ان کے فنکشنز اور ان کی پاورز باقاعدہ طور پہ ڈیفائنڈ ہیں. متعین ہے, اس کی نوعیت خاصی سیریمونیل تو ہے نا, آئینی ہوتا ہے لیکن سیریمونیل تو ہے نا بہت حد تک. ہمارا صدارتی نظام تو نہیں ہے. نہیں, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا وسیم, یہ غلط تاثر ہے کہ یہ کوئی سیریمونیل آفس ہے. یہ ہرگز اگر یہ سیریمونیل آفس ہوتا تو نہ اس کے اندر باقاعدہ جس طرح سے اس کا اوتھ جس طرح باقی عہدوں کے لیے ہوتا ہے, اور اس آئین کے اندر, آئین پاکستان کے اندر ہی جو ہے اس پریزیڈنٹ اور گورنر کی پاورز اور فنکشنز یہ الگ الگ جو ہے ڈیفائن کیے گئے, ان کی الگ الگ پروویژنز ہیں. اس کے اندر باقاعدہ ڈفرینٹ کنڈیشن اور سچویشن ڈیفائنڈ ہیں کہ اگر یہ سچویشن ہوگی تو اس میں یہ پریزیڈنٹ یا گورنر اس طرح سے ایکٹ کرے گا, اور اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا. ساری ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں پاورز بے شک 58(2) بھی ختم ہو گیا, لیکن یہ نہیں ہے کہ صدر کی پاورز ختم ہو گئی ہیں, ایسا ہرگز نہیں. میرا خیال ہے بہت محدود ضرور ہو گئی اس کے سیریمونیل ہو گیا, لیکن ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں نا, آپ نے یہ کہا تھا عمر چیمہ صاحب کہ بھائی یہ سارے کا سارا پروسیس جو نون لیگ کری وہ غلط اس لیے کہ جو گورنر ہے وہ صدر پاکستان کے پلیجر پہ کام کرتا ہے. تو پھر اگر آپ کی وہ رائے ٹھیک تھی تو پھر عارف الوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہے, جن کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے, اب اگین آپ کہیں گے کہ بھائی ویسے تو اے پولیٹیکل ہوتا تو ہاں وہ تو ٹھیک ہے, گورنر بھی اے پولیٹیکل ہوتا, لیکن ظاہر وابستگی تو ان کی پی ٹی آئی سے چلے یا تھی جو بھی آپ کہہ لیں, تو انہوں نے پھر یہ پوزیشن کیوں نہیں اپنائی کہ بھائی یہ گورنر جو ہے وہ میرے پلیجر پہ کام کرے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ گورنر بلیغ الرحمان ہو, میں چاہتا ہوں گورنر عمر چیمہ ہو. اگر وہ رائے ٹھیک تھی جو آپ نے دی تھی تو یہی فرق ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں, جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ آرٹیکل 101 کلاس 3 کے تحت اور آرٹیکل 48 کلاس 2 کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہ جب تک پریزیڈنٹ کا پلیئر ہے یہ گورنر جو ہے یہ نامنیٹ یہی کنٹینیو کرے گا. کیونکہ جو میں نے رپورٹ بنا کے بھیجی تھی وہ اس سے سیٹسفائڈ تھے کہ پنجاب کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے. سو لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اور بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے گورنر لے کے آنا چاہتے ہیں. اور آپ کے سامنے جو شخص انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے اس کو آلریڈی جو ہے وہ کو ایکیوز ہے ایک نیب کے کیس کے اندر, جس میں شہباز شریف صاحب اور یہ جو موجودہ گورنر ہیں ان دونوں کے نام اس میں موجود ہیں. تو آلریڈی ان کے جو ہے نیب کے اندر پینڈنگ کیس ان کا آلریڈی موجود تھا. تو پھر ایسا ہی بندہ ان کے کام آنا تھا کہ جو ان کے کہنے کے اوپر ان کے بیٹے کے غیر آئینی غیر قانونی کاموں کو جو ہے وہ آئینی اور قانونی کرنے میں جو ہے ان کی مدد استعمال کرے, مدد دے سکے ان کو, کیونکہ پچھلے 1.5 مہینے سے ہو رہا ہے. ابھی میں آپ سے بات کرتا ہے, ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹ جو 2 چیزیں جو آپ نے انٹرو میں کی جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی تصحیح ہونا آن ریکارڈ بہت ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلی بات کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن تو اسی وقت ہو سکتا تھا جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا آفس کانسٹیٹیوشنلی ویکینٹ ہوتا. ہوا یہ کہ حالانکہ پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ نے سب سے پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ریزگنیشن ہے, اس کے بعد یہی لوگ لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کنسیل کرتے ہیں, عدالت سے جھوٹ بولتے ہیں, عدالت کو دھوکہ دیتے ہیں, اور عدالت کو کھڑے کھڑے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب بس آپ ہمیں فیصلہ دے دیں. عدالت نے کہا نا کہ پرویز الہی صاحب یہ حمزہ شہباز صاحب حلف لیں, تو ان کی اس کے بعد ہی ہوا نا. آئینوز پہ آپ کی رائے کہ عدالت کو غلط اطلاع دی؟ نہیں, دیکھیں یہ ساری پروسیڈنگز ہی جو ہیں جتنی ابھی تک کورٹ سے فیصلے لیے گئے ہیں, جتنا یہ الیکشن اور یہ پچھلا 1.5 مہینے سے جتنا یہ سرکس چل رہا ہے, یہ سارا ہی جعلی ہے, سارا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کیونکہ جب چیف منسٹر کا آفس جب تک آئینی اور قانونی طور پہ خالی نہیں ہوتا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. سو لہٰذا یہ جتنی بھی پروسیڈنگ اور جتنے بیانات اور جتنے یہ آپ الیکشن والا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, یہ الٹیمیٹلی نل اینڈ وائڈ ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جب بھی جس وقت یہ جو استعفیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ کا اور جو اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی باقاعدہ طور پہ رپورٹ ہے کہ یہ کسی طور پہ آرٹیکل 130 کلاس 8 کے مطابق نہیں ہے, تو جب ایک آفس کے سامنے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے اپنے حلقے میں سٹنگ موجود ہو اور کورٹ کے آرڈر کے اوپر جا کے اس کے حلقے کا جو جا کے الیکشن کروایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب, پوائنٹ ٹیکن.